السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایبٹ آباد میں موجود گھومنے کے لیے 10 بہترین مقامات کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس ہزارہ کی سول سرجن کا بنگلہ۔ ایبٹ آباد کے دیگر تاریخی مقامات کی طرح ہزارہ کا لاج آف سول سرجن خوبصورتی کے معاملے میں ہی مستثنا نہیں ہے۔ ایبٹ آباد کی تاریخی خوبصورتی کی تلاش کرتے وقت اس جگہ کو کبھی مت چھوڑیں۔ یہ ایک خوبصورت بنگلہ ہے جو سول لائنز ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ یہ لاج 20ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عمارت کا نقطہ نظر تاریخی ہے۔ یہ چونے، مارٹر اور کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ عمارت کے آس پاس دیودار درخت ہیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ عمارت کسی بھی وقت منہدم ہونے والی ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک نشان ہے۔ تاہم آپ اپنے اہل خانہ کو باہر سے اس تاریخی مقام پر جانے کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے ہمارے پاس اولڈ لاک ہارٹ ہاؤس۔ ایبٹ آباد کی پرانی تاریخی عمارتوں کی کھوج لگانا کسی مہم سے کم نہیں ہے۔ ایبٹ آباد کی قدیم تاریخی مقامات میں سے ایک اولڈ لاک ہارٹ ہاؤس ہے۔ سر ولیم لاکارٹ نے 1880 کی دہائی میں ایبٹ آباد میں یہ مکان تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے اور نو آبادیاتی تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسٹر لاک ہارٹ گرمیوں میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے باقاعدگی اس مقام کا دورہ کرتے تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ایبٹ آباد کے سفر کے دوران اپنے بچوں کو اس تاریخی مقام پر لے جائیں۔ نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس ساجی کوٹ آبشار۔ یہ ایبٹ آباد ضلع کی تحصیل حویلیہ میں واقع ہیں۔ فاصلہ ایبٹ آباد سے 47 کلومیٹر دور ہے۔ قصبے میں اور بھی آبشار ہیں، لیکن ساجی کوٹ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ دوستو، 7 نمبر پہ ہی ہمارے پاس جلال بابا آڈیٹوریم۔ دوستو، یہ آڈیٹوریم 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا کل رقبہ 8.75 ایکڑ پر محیط تھا۔ اس آڈیٹوریم کا نام آل مسلم لیگ کے معزز رہنما محمد جلال الدین جلال بابا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کا استعمال نمائشوں، کنگریس کے پروگراموں، عوامی جلسوں، کانفرنس اور متعدد دیگر سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس شملہ پہاڑی۔ ایبٹ آباد کی مغرب میں پھیلی ہوئی یہ شیروان رینج کی ایک پہاڑی ہے۔ یہ دیودار کی گھنی جھاڑیوں سے پردہ ایک پرامن مقام ہے۔ آپ کو چھوٹی سی خوبصورت شہر کا ڈرامائی نظارہ ملتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس دریائے ہرنائی۔ ہرنائی ایک چھوٹا شہر ہے جو ایبٹ آباد سے نتیا گلی روڈ پر 11 کلومیٹر دور ہے۔ یہ خوبصورت جگہ جو ہرے رنگ میں گرا ہوا ہے، ایبٹ آباد سے 15 سے 20 منٹ کی دوری پر واقع ہونے کی وجہ سے ہرنائی ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہ ایک تازگی جگہ ہے جو آپ کو بہت بہتر محسوس کرتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس تنڈیانی۔ یہ نام اس جگہ کی کافی وضاحت کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، بہت سردی۔ نسبتاً اس علاقے میں درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے۔ یہ سردی، امن اور ہریالی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف آرام کرنا چاہتے ہیں، انہیں لازمی ہے کہ اس جگہ پر تشریف لائیں۔ ایبٹ آباد سے یہ 31 کلومیٹر دور ہیں۔ سطح سمندر سے 2700 میٹر بلندی اور سبز دیودار جنگلات واقع ہیں۔ دوستو، نمبر 3 پہ آتا ہے مشکپوری ٹاپ۔ میرانچی کے بعد یہ گلیات کے علاقے میں دوسرا بلند پہاڑ ہے۔ 9200 فٹ اونچائی جو ڈنگا گلی کے بالکل اوپر ہے۔ یہ ایک 4 کلومیٹر لمبی مستحکم اور محفوظ چڑھائی ہے، لیکن برف گرتے ہوئے یہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ چوٹی تک پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ 2 راستے چڑھنے کے لیے موجود۔ آپ نتیا گلی سے یہ پھر ڈنگا گلی کی پٹری سے ٹریک کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر علاقہ سبلین مخروط جنگلات سے احاطہ کرتا ہے۔ سب سے اوپر دمدار نظارہ ہے۔ اضافی طور پر عروج کو پہنچنے کے بعد مندرجہ ذیل علاقے مرئی ہوں گے: سرکل باکوٹ، دریائے جہلم، آزاد کشمیر کا ضلع باغ، مری تحصیل اسلام آباد۔ دوستو، نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہیں میرانجی ٹاپ۔ یہ گلیات خطے کی بلند ترین چوٹی ہے۔ 9816 فٹ اونچائی اور 4.69 کلومیٹر لمبی ٹریک۔ ابتدائی افراد کو اس پر چڑھنے کے لیے لگ بھگ
3 سے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ 2 پٹیاں چڑھنے کے لیے موجود ہیں، ایک ناٹیا گلی سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا ٹریک ایبٹ آباد کے ڈگری بنگلہ ریس ہاؤس سے آ رہا ہے۔ دوستو اگر نمبر 1 کی بات کی جائے تو الیاس مسجد ایبٹ آباد میں گھومنے کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ یہ ایبٹ آباد کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد ہے جو پانی کے ایک ندی کے اوپر بنتی ہے جو ابھی بھی کے نیچے بہتی ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا تالاب ہے۔ الیاس مسجد خوبصورت فن تعمیر، مسلط ڈھانچے، امن و سکون کا احساس اور خوبصورت سفید تکیری کے لیے مشہور ہے۔ مزید بارہ ایک قدیم قدرتی موسم بہار ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شفا بخش قوتوں کے مالک ہیں۔ اس مسجد کو پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے کافی نہیں مل سکتے۔ جب بھی آپ ایبٹ آباد جائیں گے اس مسجد کا رخ ضرور کریں، آپ کو ناقابل فراموش تجربہ